السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مع جودہ والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم ستاروں اور بتوں کی پجاری تھی۔ چچا آزر بھی بتوں کا پجاری بلکہ بیوپاری بھی تھا۔ دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ اور نصیحت فرمائی اور بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ ہی معبود اور خالق و قادر ہے، جبکہ بت بے بس و لاچار ہیں۔ ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے۔ قرآن میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ آج میں جو آپ کے سامنے پیغام لے کر آیا ہوں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور آپ کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ابراہیم تو ہے، لیکن یہ کس سے بنا ہے؟ یہ ابو رحیم سے بنا ہے۔ ابو رحیم کا مطلب ہے مہربان باپ، اور آپ علیہ السلام چونکہ بہت مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت نظر آتی ہیں۔ آپ کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست ہیں، اور آپ کی کنیت ابو دیفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ابراہیم بن طارخ بن ناہور بن سارغ بن راگو بن فالغ بن عبر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ یاد رہے یہاں پہ بات کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے، یہ درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آزر آپ کے والد نہیں بلکہ چچا کا نام تھا، اور والد مسلمان تھے اور چچا کافر بت پرست تھا۔ اس سے متعلق آگے میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ آپ کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبہ میں ہوئی۔ مفسرین و مؤرخین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نمرود بن کنعان نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، جس کے روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا اور کہنوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، تیرے دین والے اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ مزید پریشان ہوا اور
حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے گا، نیز مرد عورت سے علیحدہ رہیں۔ پھر ان باتوں کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا، مگر تقدیر کو کون روک سکتا ہے جو ہو کر رہنے والا ہے۔ چنانچہ اسی دوران حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کا حمل کسی طرح بھی ظاہر نہیں ہوا۔ دوسری طرف کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دے دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، جس سے نمرود کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر کے دور کھود کر تیار کیا تھا، اور وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جو بات آپ کے والد ہونے کے اعتبار سے ہے کہ آپ کے والد کون تھے، آزر تو قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، لیکن یاد رہے اس میں اختلاف ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم کے والد کو توحید کی دعوت دی، اس سے بت پرستی سے منع کیا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے۔ اب حال طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا حقیقی باپ تھا یا نہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ اور لقب آزر ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام تارخ تھا اور دوسری زبانوں میں تاریخ کو آزر بولا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، جبکہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، اور بڑوں کی عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ ان تمام اقوال میں یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت ابراہیم چونکہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد سے ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کے حقیقی والد کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہو سکتے۔ علامہ شہاب الدین محمود علوسی بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علماء اہل سنت میں سے ایک جمع غفیر کی رائے یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہ تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ابتدا ہی سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحمت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل جو موضوع لے کر ہم آئیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جب خطاب کرتے ہیں، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے کیا خطاب فرمایا، یہ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہو جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔